حیران ہو جاتا ہے بندہ کہ اتنا پیار وہ کیوں بندوں سے کرتا ہے. تو اتنا پیار, اچھا چل یار ٹھیک ہے دکھا دیتا ہوں کیا, ذرا وہ سامنے پہاڑ کو ذرا دیکھ, میں اس پہ اپنا جلوہ ڈالوں گا, اگر پہاڑ کھڑا رہ گیا تو بھی دیکھ لے. تو کہا ٹھیک ہے, فسبحان اللہ رب العالمین. جلوہ ڈالا گیا, حضور تڑ سے بے ہوش ہو گئے, بے ہوش ہو گئے موسیٰ. مگر ایک بات ذرا پھر آپ کو تھوڑا سا غور کرنے کو میں آپ کو کہوں, یہ موسیٰ نے دیکھا کیا تھا؟ دکھایا نہیں, مگر دیکھا کیا تھا؟ اگر آپ تھوڑا سا غور کو, خداوند کریم نے ایک ایسی عجیب و غریب حکمت یعنی سے کام لیا کہ دکھا بھی دیا, صاف چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. وہ ہلکی سی تجلی تھی تو اللہ کی نا. بے ہوش ہونے سے پہلے کچھ موسیٰ نے دیکھا ہوگا نا, کچھ نہ کچھ تو دیکھا ہوگا نا, مگر سہار نہیں سکے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو نہیں دیکھا وہ بالکل صحیح ہے. خدا خود قرآن میں کہتا ہے کہ نہیں ہے, کچھ اسپیشل انسٹرومنٹ چاہیے اس کو دیکھنے کے لیے, اسپیشل ویژولز چاہیے. وہ ویژولز کب لگایا گیا؟ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتیم سے نکلے, جب جبریل امی ان کے ساتھ آئے اور شک صدر ہوا, اور جب فرمایا حضور نے کہ میرے سینے کو اللہ نے حکمت سے بھر دیا. وہ شک صدر دو دفعہ ہوئے, ایک دفعہ بچپن میں ہوا, ایک دفعہ اس وقت ہوا جب وہ معراج پر روانہ ہونے والے تھے. بلا اور اس کی کیا ضرورت تھی سوائے اس کے کہ he was being enabled to see Almighty Allah. وہ اس قابل کیے جا رہے تھے کہ ان کا اندرونی نظام جو ہے کائنات بالا سے گزرتے ہوئے, اس کی شدتیں سہارتے ہوئے بالآخر ویژن آف گاڈ تک پہنچ سکے. ہم یہ نہیں کہ خدا پورا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو 4 مرتبہ دیکھا. کچھ صحابہ نے کہا نہیں, اللہ نے جبریل کو دیکھا, اللہ کے رسول نے جبریل کو دیکھا. اب ان سے پوچھو یار کتنی مرتبہ دیکھنا تھا جبریل کو؟ پہلی مرتبہ بھی جبریل آئے, دوسری مرتبہ آئے, صبح شام آ رہے ہیں, روز آ رہے ہیں, رات آ رہے ہیں, صبح آ رہے ہیں. اس کے بعد جبریل کا کیا دیکھنا باقی رہ گیا تھا کہ یہ اصلی شکل میں دیکھ, اس میں کہا جائے اصلی شکل میں دیکھ. اصل میں یہ ساری بات اس لیے ہوئی کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہے کہ معراج کی شب اگر کسی شخص نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا تو اس نے خدا کے رسول پہ جھوٹ باندھا. مگر جو بڑے صحابہ ہیں محققین کہتے ہیں کہ ام المومنین تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئی تھی جب معراج گزری ہے. تو ہم بھی اپنے ماں باپ پر صدقے جائیں, مطلب اتنی بڑی عورت تو زمین و آسمان میں گزری کوئی نہیں کہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ زمین میں 4 عورتیں معزز ہیں, سارہ اور آسیہ بنت مزاحم اور مریم صدیقہ اور خدیجہ الکبریٰ, مگر عائشہ تو ان میں ایسے ہے جیسے سرید باقی کھانوں پہ ہے. یہ تیری عزت و عظمت ایسے ہے. اتنی بڑی تو ٹیچر عورت گزری ہی نہیں سارے زمانے میں جیسے سارے مگر اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کی یہ شہادت اس لیے قبول نہیں کی گئی کہ آپ تھی نہیں اس وقت, آپ اس وقت تھی نہیں, پیدا بھی نہیں ہوئی تھی جب معراج کا واقعہ گزرا ہے. اور پھر دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کہا ما زاغ البصر وما طغى, اس کی آنکھ نے کجی نہیں کی. بھئی کس کو دیکھنے میں کجی؟ جبریل کو تو وہ روز دیکھ رہے تھے, صبح شام دیکھ رہے, اس میں کیا میریکل ہوگا
مجھے بتائیے ایک شخص آتا ہے کیوں صدیق اکبر ہے؟ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ مگر کیوں صدیق اکبر اس موقع پہ صدیق اکبر کہلائے ہیں کہ ابو جہل آتا ہے اور کہتا ہے عبداللہ ابن ابی قحافہ بات تو سن، آج ایک بڑی عجیب و غریب بات سن۔ کہا کیا سنا ہے؟ انہوں نے کہا ابن ابی قحافہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہ پلک جھپکنے میں رات ہی رات عرش معلیٰ تک پہنچا اور ساری باتیں بتایا، اس نے خدا کو دیکھا اور واپس آیا، تو کیا خیال ہے تم مان لو گے؟ انہوں نے کہا بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ تو نے کہا پھر تیرا دوست محمد یہ کہہ رہا ہے۔ تو آپ نے کہا اچھا اگر محمد کہہ رہے ہیں تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ خاتون حضرات اگر یہ خواب ہے، فرض کرو میں آپ کو خواب سناتا ہوں کہ میں نے کل خواب میں عرش پہ تھا، میں نے فرشتوں کو دیکھا، جنت و دوزخ کو دیکھا، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ برا منا جاؤ گے؟ آپ کو ٹھیک ہے دیکھا ہوگا۔ خواب میں دیکھنا ایسی کون سی اہمیت تھی کہ جس کی وجہ سے ہم کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اسپیشل کارڈر نصیب ہوا؟ یہ وہ بدنی شہادت تھی جس کی نسل انسان کو عبدالآباد سے ضرورت تھی کہ ایک شخص تو ہوتا جو کہے ہاں میں نے خدا دیکھا ہے۔ ایک تو اسی لیے حضور گرامی مرتبت کا نام شاہد اور نذیر رکھا گیا۔ وہ شاہد ہیں، وہ شہادت دیتے ہیں اپنے پروردگار پر کہ ہم نے انہیں دیکھا ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کس انداز میں دیکھا ہے۔ وہاں جبریل نہیں تھے، اور بڑی آپ نے مشہور داستان سنی ہوگی کہ سدرۃ المنتہا تک جب آئے تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ بس ہماری چھٹی ہوگی، یہ ہماری آخری حد ہے، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ کیوں کہ اگر یکسر منہ بالا پرم، اگر بال کے برابر آگے بڑھا تو میرے تجلی ربانی جو ہے فروغ تجلا بسوزت پرم، تو میرے پر و بال جلا کے خاک کر دے گی۔ وہ جبریل وہاں تک کیسے جاتے؟ جو جبریل سدرۃ المنتہا پہ رسول اللہ کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میری حد آخری آ گئی ہے، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ اس سے آگے کون گیا پھر؟ جبریل تو گئے نہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ دیکھو تیسری بات سنو، حضور گئے، نمازیں فرض ہوئیں، نیچے آئے، موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا، ادھر تو جذب و شوق سے حواس تھوڑے سے معطل تھے نا، مگر کیا جبریل کو دیکھ کے حضور اتنی مستی و جذب میں تھے؟ وہ تو حضور خداوند کو تو ایک بڑے کسی بالغ نظر نے کہا کہ اصل میں نمازوں کا کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، یہ جو بار بار لذت بارگاہ حضور پروردگار ملنی تھی نا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا رہی تھی، یہ لے جا رہی تھی بار بار اللہ کے رسول کو اللہ کے پاس۔ بھلا جبریل میں ایسی کون سی لذت تھی؟ جبریل کی بات آپ کو بتا دوں کہ آپ کم از کم اہمیتیں کم و بیش نہ کیا کرو۔ کسی نے حضور نے ایک دفعہ جبریل سے پوچھا کہ جبریل میری وجہ سے بہت ساری کائنات کو اللہ کی رحمت نصیب ہوئی، تمہیں بھی کچھ نصیب ہوا؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ آئے نہ تھے ہم جو بڑے ملائکہ ہیں خدا کے خوف سے ہر وقت ترساں و لرزاں رہتے تھے۔ جب ہم نے عزازیل کا حشر دیکھا، اس مقرب بارگاہ پروردگار کا حشر دیکھا، جب اس کی رسوائی دیکھی تو ہم خوف خدا سے ہر وقت ڈرتے رہتے تھے، اور کبھی بھی ہم نے سر اٹھا کے گمان تک یہ تھا کہ کوئی پتہ نہیں ماکروا و ماکر اللہ واللہ خیر الماکرین، کہ اللہ کسی وقت بھی ہمیں بھی اٹھا کر اس لعین کا سا حشر نہ کر دے۔ تو پھر جب آپ آئے، قرآن اترا، تو اللہ نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ اس روح الامین کے ذریعے ہم نے قرآن اتارا۔
تو جب اللہ نے مجھے روح الامین کہہ دیا تو میرا دل ٹھہر گیا، میں اللہ کے رسول کی وجہ سے تسلی میں چلا گیا۔ خاتون حضرات، جو خود مرہون منت رسول اللہ ہو، ان کو دیکھنے کی کیا خوبی ہے، ان کو دیکھنی۔ میں مسجود ملائک ہوں، مجھے کیا خوبی ہے اپنے سے جونیئر مخلوق کو دیکھنے۔ مجھے کوئی بات بتا دیں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ علم کے مراتب میں خدا نے مجھے اور ملائکہ کو پرکھا، پھر مجھے سیادت بخشی اسی علم کی وجہ سے۔ اب دیکھو کیا کہا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ مجھے بھی علم بخشا، ملائکہ کو بھی بخشا، اور کہا کہ اب جان لو کہ تم میں سے کون عالم ہے۔ فرشتے آگئے، بہت سوچا غور کیا، آگے تھک ہار کے قالوا سبحانک لا علم لنا، اعتراف کیا اے پروردگار ہمیں کوئی علم حاصل نہیں، الا ما علمتنا، بس تو جتنا فیڈ کر دے۔ روبوٹ سے نا بڑے اسپیشلائز روبوٹک کریشن تھے، تو ان کا جتنا تو ہمیں فیڈ کر دے نا، جتنی چپ ڈالی ہوئی اس پہ جو درج ہے بس ہم اس پہ عمل کرتے ہیں۔ ہم میں تو اسیمیلیشن ہے ہی نہیں، ہم میں اسیمیلیشن ہے ہی نہیں، ہم میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے ہی نہیں، ہم میں میموری ہے ہی نہیں، ہم نے کیا سیکھنا ہے؟ قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم، آدم کو تو نے کیا کیا؟ شروع ہو گئے، بس لسٹیں گرانی شروع ہو گئی، یہ رکھا، یہ رکھا، یہ رکھا۔ ایسے نہیں ہوا جیسے آج کل باپ بیٹوں کے ساتھ کرتے، ایسے نہیں ہوا۔ دیکھو بیٹے کتنا باپ خوش ہوتا ہے، ایک تختی پر آ گیا، بیٹا اس کا کیا نام ہے؟ تو آگے سے گر کے یہ بڑا خوش، دیکھا اس کو سارے نام آئے، یہ پھل کون سا ہے، ایپل کون، مائیں کتنی خوش ہوتی ہیں۔ شروع میں ماں باپ تو نہیں تھے، پھر اللہ نے خود ہی پڑھانا تھا، خود ہی خوش ہونا تھا۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم، فر پڑھ کے سناتے رہے۔ قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ میں نہ کہتا تھا یار تم سب نالائق ہو، میں ہی جاننے والا ہوں نا۔ اچھا آپ مان گئے ہو نا آدم کیا شے ہے؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ جاؤ اب یہ تمہارا آقا ہے۔ اب مجھے بتاؤ یار، معراج کی شب اپنے آقا کو غلام دیکھنے سے کتنی کو خوشی ہوتی ہوگی؟ یہ کیا تفاخر ہے جو معراج کو نصیب ہوا ہو۔ ٹیکنیکلی اسپیکنگ دس ڈز ناٹ بیہوو دس اسٹوری، یہ اسٹوری کے ساتھ جاتا ہی نہیں ہے تصور۔ جبریل کو دیکھنا اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں جاتا۔ یو انڈرسٹینڈ دس؟ خدا کو دیکھنا جاتا ہے، اسی لیے خدا نے کہا کہ دیکھو کل کو خدا تو خود کہتا ہے کل تم صبح میں پڑھ جاؤ گے نا۔ کیا حضور نے کس کو دیکھا؟ تو خدا کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، نہ اس کی آنکھ نے کجی کی نہ ادھر ادھر بٹکی، اس نے جو دیکھا وہی دیکھا۔ کبھی خدا بھی کسی کو کہہ سکتا ہے کہ یہ بڑی قوتوں والا ہے؟ جب قرآن کی وہ آیات پڑھو، خدا کہہ سکتا ہے کہ یہ بڑی قوتوں والا ہے؟ خدا یہ کہے گا کہ یہ بڑا لائق ہے، سمجھدار ہے، یہ بڑا علم والا ہے، اس کو ہم نے علم عطا کیا ہے۔ خدا کسی کو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ بہت بڑی قوتوں والا ہے۔ جبریل کی یہ حیثیت ہے کہ خدا کہے؟ وہ ایک انداز تخاطب ہے کہ پھر وہ بڑی قوتوں والا اس کے قریب آیا ہے نا؟ وہ اللہ کے سوا کون ہوتا ہے؟ کون ہوتا ہے؟ اس لیے خاتون و حضرات اس غلط فہمی میں پڑھنا نہیں چاہیے میرے۔ اٹس اے ویری کلیئر ریلیجن۔ پھر سب سے بڑی بات ہے کہ موسٹ آف دی اصحاب رسول جو ہیں، بزرگ ترین اور بہت ایسے بڑے اصحاب جن کو درجہ استشہاد اور اجتہاد حاصل ہے، وہ اللہ کے رسول کی اس پہ گواہی دیتے ہیں کہ خدا نے اپنے پروردگار کو دیکھا۔
یہ ہم نہیں کہہ سکتے کیسے دیکھا، مگر ایک شعر نہ آپ کو سنا دوں، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اقبال کا بڑا خوبصورت شعر ہے، بہت ہی خوبصورت شعر ہے کہ تو بر نخل کلی میں بے تحاشا آتش ریزی، کہ ایک تو کلیم نے تجھ سے ریکویسٹ بیچارے نے کیا کر لی، تو آگ بن کے گرا اس میں کہ دیکھ لے اگر شوق ہے مجھے دیکھنے، دیکھ تو بر شمع یتیم میں صورت پروانہ میں آئی، مگر تو ایک یتیم کی شمع پہ خود پروانے کی طرح آ رہا ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے نا، یہ فرق ہے نا چاہنے والے کا اور چاہے جانے والے کا، یہ فرق ہے۔ ادھر اتنی آؤ بغیر، ادھر کہا جا رہا ہے مجھے دکھاؤ نا، دکھایا ضرور، وہ جو جھلک جو بھی تھی اللہ کی تھی، مگر حواس میں نہیں چھوڑا اسے، حواس میں نہیں چھوڑا موسیٰ کلیم۔ ادھر بتو بر شمع یتیم صورت پروانہ میں آئے، مگر یتیم کی شمع پہ تو صورت پروانہ چکر لگا رہا ہوتا ہے۔ اللہ کی محبت ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں، مگر جسے اپنی محبت اور خلوص عطا فرمائے۔